اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 17 ذی الحجہ 1442 ہجری، 28 جولائی 2021 عیسوی، 13 گتے ساون 2078 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بابو نجم الدین بن سلیم ساجد مدنی کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت، آواز فخر الاسلام سنت کبیر نگری کی، بول ہے رب کے دلارے جگ سے نیارے، رب کے دلارے جگ سے نیارے، نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ کہ رب کے دلارے جگ سے نیارے، رب کے دلارے جگ سے نیارے، نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ رب کے دلارے جگ سے نیارے، نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ ان کے کرم سے، ان کے کرم سے ہر ایک مشکل اب ہوگی آسان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ کہ ظلمت کا زور تھا، کہ ظلمت کا زور تھا، چھائی جہالت کی گھٹائیں تھیں، اور بھٹکا تھا انسان حق سے، ہر سو ضلالت کی فضائیں تھیں،
زندہ ہوگی دفن نہ اب کوئی بھی ننھی جان محمد آ گئے ہیں محمد آ گئے ہیں کہ زندہ ہوگی دفن نہ اب کوئی بھی ننھی جان محمد آ گئے ہیں محمد آ گئے ہیں ان کے کرم سے ہر ایک مشکل اب ہوگی آسان محمد آ گئے ہیں اور شعر سماعت فرمائے کہ شمع خداوندی سے عالم یہ سارا جگمگا اٹھا گلشن تو گلشن ہے صحرا بھی گل سے لہلا اٹھا کہ مظلوموں مسکینوں کے لب مظلوموں مسکینوں کے لب پہ آئی مسکان محمد آ گئے ہیں محمد آ گئے ہیں ان کے کرم سے ہر ایک مشکل اب ہوگی آسان محمد آ گئے ہیں محمد آ گئے ہیں کہ جتنے حرم میں بت تھے سارے کے سارے منہ کے بل گرے اور بوجھ گئے نعرے فارس گئے گئے قیصر کے بھی کنگرے بوجھ گئے نعرے فارس بھی کنگرے ہے وہ جو تھے دم کے دم میں ہے وہ جو تھے دم کے دم میں ہو گئے وہ انسان محمد آ گئے ہیں محمد آ گئے ہیں رب کے دلارے جگ سے نیارے نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں محمد آ گئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد معروف سلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے قربانی کے ذریعے ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، اور درود و سلام کا نزول جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر ہو، خصوصاً رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں بہنوں، خطبۃ الحاجہ یا خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں قربانی کی مقصدیت کو بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات کریمہ کی روشنی میں قربانی جیسی عبادت کے کرنے کے ساتھ یا کیے جانے کے بعد کون سے صفات ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے، انہی کی وضاحت انشاءاللہ الرحمن کی جائے گی. تلاوت کردہ آیات کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ با مفہوم ترجمہ سماعت فرما لیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ رائج کر دیا تھا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ کے عطا کردہ
چوپایا جانوروں پر اللہ کا نام لے سکے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تم سبھوں کا معبود تو صرف ایک معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو لوگ عاجزی و انکساری کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ عاجزی کرنے والے انسان کہ جن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا کلیجہ دہل اٹھتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور انہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ ان پر صبر کرتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، وہ نماز قائم کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ پھر ایک آیت کے بعد والی آیت پڑھی گئی تھی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تمہارے قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہاری جانب سے اس قربانی کے عمل کے نتیجے میں تمہارا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع و فرما بردار بنا دیا ہے تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم ان جانوروں پر اللہ کا نام لے سکو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اے نبی احسان اور اخلاص کرنے والوں کو بشارت و خوشخبری سنا دیجیے۔ ان آیات میں جن حقیقتوں کو واضح کیا گیا ہے وہ کسی بھی عبادت کے بعد عبادت کرنے والے سے اللہ کا مطالبہ ہے۔ چونکہ قربانی کے ضمن میں یہ باتیں آئی ہے تو قربانی سے مطالبہ کیا ہے؟ قربانی کا حکم دے کر یہ جانوروں کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ انہی میں سے چند چیزوں کا تذکرہ ان آیت کریمہ میں کیا گیا۔ پہلی بات، شریعت محمدی میں قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ان سے پہلے جتنی بھی شریعتیں گزر چکی ہیں ان تمام میں قربانی کا طریقہ رائج رہا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ قربانی کی صورتیں الگ ہوتی تھی، اس کا طریقہ کار الگ ہوتا تھا، اس کی کیفیت اور حیتیں الگ ہوا کرتی تھی۔ امت مسلمہ میں جو قربانی کا طریقہ رائج ہوا وہ اس کی ایک شکل یہ بتلائی گئی کہ ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور پھر 13ویں تاریخ کے اثر تک اس عمل کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق کیا جائے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ 8 قسم کے جانور ہیں جنہیں بہیمۃ الانعام کہا گیا، چوپائے جانور کہا گیا، جن کی حد بندی کی گئی
پھر جن کی تفصیلات بیان کی گئی، ان جانوروں کے نام کی فہرست بھی جاری کی گئی، پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا وقت بدلایا گیا، دین اور تاریخ بدلائے گئے، پھر ذبح کرنے کا طریقہ کار سکھلایا گیا، اور پھر اس کے بعد مطالبہ ہوا ایک اڑیل قسم کا جانور، شریر قسم کا جانور جو اگر بدک جائے تو پھر اس کا سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ ہاتھ پیر چلانا شروع کر دے، کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کے ہاتھ ٹوٹ سکتے ہیں، کسی کی ٹانگیں جا سکتی ہیں، کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن ایسے جانور کو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اس طرح مسخر تابع فرما بردار بنا دیا کہ جس طرح چاہتے اسے پٹکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے حلقوم پر، اس کی حلق پر اللہ کا نام لے کر چھری چلاتے ہیں، اس کی چمڑیاں ادھیرتے، گوشت نکالتے اور آرام سے کھاتے ہیں۔ قرآن نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد جو چھوٹا چھوٹا جملہ اس میں جوڑا ہے، میں اسی جانب آپ کے توجہات کو مبذول کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پہلی بات قربانی عبادت ہے، ساری عبادتوں کی طرح اس قربانی کو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے انجام دینا ہے، اور اس کے لیے بتایا گیا کہ تمہارا معبود تو صرف ایک معبود ہے، اور وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہاری عبادتوں کا مستحق ہے۔ قربانی اللہ کے لیے تمہیں پیش کرنا ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اور ریا و نمود اور دکھاوے کے لیے نہیں۔ پہلی بات یہ کہی گئی فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ دوسری بات فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی اللہ کے لیے مکمل وفاداری کرو، اسی اللہ کے احکام و قوانین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، سر منہ بال برابر بھی اللہ کے احکام سے روگردانی مت کرو۔ اس کے لیے ایک جملہ استعمال کیا گیا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ مطلب ایک جانور تمہارے ہاتھ میں بے اختیار بنا ہوا ہے، وہ جانور بدماش بھی ہوتا ہے، بدماشی کرنے پر چلا ہے تو سنبھالنا مشکل آتا ہے۔ قربانی کے ایام میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے کہ اگر اس کا دماغ خراب ہوا تو کس طرح قصاب کی خبر اس نے لی ہے، ذبح کرنے والوں کس طرح دوڑایا ہے، اور اس کے باندھنے والوں کس طرح ٹانگیں ماری ہے، اور نتیجے کے طور پر کیسے نقصانات سے دوچار ہوئے، کسی کی روح نکل گئی، کوئی انجورڈ ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی پریشان ہو گیا۔ لیکن اللہ نے اکثر و بیشتر جانور کو آپ کے تابع فرما بردار بنا دیا۔ آپ اسے آرام سے لاتے ہیں، آرام سے پٹکتے ہیں، وہ پٹکا بھی جاتا ہے، جب ذبح بھی کرتے ہیں، اور آپ کھا بھی لیتے ہیں۔ یاد دلائیں وہاں پر جس طرح یہ جانور آپ کا تابع فرما بردار بن گیا، کیوں کہ اس کے ناک میں لگام لگا دیا آپ نے، نکیڑ اپنے ہاتھ میں آپ نے رکھا ہے، جس طرح چاہتے اسے گھماتے پھراتے ہیں، پھر رسیوں میں رسیت کر جس طرح چاہتا ہے پٹک دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس قربانی کے ذریعے سے آپ کو پیغام دیا گیا کہ آپ کے ناک میں لگام ہونا چاہیے، اور وہ لگام کسی جماعت کے پاس، اس کے ہاتھ میں، کسی حکمراں کے ہاتھ میں، کسی بڑے چھوٹے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ لگام تھامے ہوا ہے، یا تو اللہ تھامے ہوا ہے یا رسول اللہ پکڑے ہوئے، یعنی
اس لگام کو اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں آپ نے دیا ہے، تو ہم اسی طرح کام کریں گے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہوگا اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنا کر ہمارے سامنے طریقہ رائج کیا ہوگا۔ اسی قرآن نے کہا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اسی اللہ کے سامنے مکمل وفاداری کرتے ہوئے سرنڈر کر جاؤ۔ پھر اس کی بات کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے نبی عاجزی، فروتنی، انکساری کرنے والے انسان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جس طرح جانور آپ کے سامنے عاجز و درمادہ رہ گیا، اسی طرح آپ اللہ کے قانون کے سامنے اپنے آپ کو بے بس بنا دیجیے۔ جو حکم ہوگا اللہ کا، جو حکم ہوگا رسول اللہ کا، ہم بلا چون و چرا تسلیم کریں گے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ایسے انسان کو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ان کی زندگی کامیاب ہو گئی، دین و دنیا دونوں اعتبار سے کامرانی و کامرانی کے منازل کو اس نے طے کر لیا۔ یہ اللہ کی جانب سے مجھ و خوشخبری سنا دیجیے۔ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہم تو اللہ کے وفادار ہے، فرما بردار ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری سے متعلق آپ سے 4 چیزوں کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ کے اندر وہ 4 اوصاف ہیں، 4 خوبیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے وفادار ہیں، اسی کے لیے مسلم فرما بردار ہیں، اسی کے سامنے جھکنے والے، اسی کے سامنے عاجزی انکسارے کرنے والے افراد ہیں۔ اگر وہ ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پارسا سمجھنا، متقی و پرہیزگار سمجھنا، اللہ کی عاجز و درمادہ سمجھنا، عاجزی انکساری کرنے والا باور کرانا بے فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ 4 صفتیں کیا ہیں؟ اسی قربانی کے ضمن میں ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی صفت، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا دل نرم پڑ جائے۔ ایک انسان برائی کے اندر ملوث ہے، منمانی حرکتیں کر رہا ہے، گناہ میں لگا ہوا ہے، اگر کسی نے اسے اللہ کا نام سنا دیا، اللہ کی کبریائی کے تذکرہ اس کے سامنے کر دیا، اللہ کی پکڑ، اس کی عذاب کا ذکر اس کے سامنے کر دیا، تو ایک مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ انسان فوراً اپنے آپ کو برائی سے روک لے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا کر پیش کرے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے ان کا کلیجہ دہل جائے۔ یہ پہلی صفت، یعنی اللہ کا ڈر ستانے لگے اور نتیجے کے طور پر انسان بری حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے ان کا دل کانپنے لگے، بدن پہ تھر تھری آ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ تقشعر منہ جلود الذین، اللہ کے خوف سے انسان کے بدن میں کب کبھی داری ہو جائے۔ یہاں اللہ نے کہا وجلت قلوبہم، ان کا دل نرم پڑ جائے، منمانی نہ کرے، سرتابی نہ کرے، تکبر اعراض نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، بلکہ قانون الہی کے سامنے سرنڈر کر جائے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت والصابرین علی ما اصابہم، جو کچھ انہیں تکلیف پہنچتی ہے، جسمانی تکلیف ہو، روحانی تکلیف ہو، ذہنی تکلیف ہو، مالی تکلیف ہو، تجارتی اور کاروباری تکلیف ہو،
گھریلو افراد کی جانب سے تکلیف ہو، اپنے بیگانے کی طرف سے تکلیف پہنچ جائے، کہیں سے بھی تکلیف اس کے پاس اگر پہنچے تو تکلیف کے وقت میں گریہ و زاری، آہو بکا، نالہ و شیون کرنے کے بجائے وہ صبر سے کام لے۔ والصابرین علی ما اصابہم، مصیبتوں پہ صبر کریں۔ دوسری صفت قربانی پیش کرنے والے انسان کی، جس کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ کیا ہے کہ آپ صبر کرنے والے بن جائیں، آہ واہ آہو بکا نہ کرے، چلا چلی نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، ادھر ادھر شکوہ شکایت نہ کرے، اپنی پریشانی کا حال کسی کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مناجات کرے، الہی ہمارے حالات کو سدھار دے۔ والصابرین علی ما اصابہم۔ تیسری صفت والمقیم الصلاۃ، وہ انسان نماز قائم کرنے والا ہو۔ اس سے پہلے کئی بار بات آ چکی ہے، نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز قائم کرنا الگ چیز ہے۔ قرآن میں میرے علم کے مطابق کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی تعلیم دی گئی۔ اور نماز کے قائم کرنے میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نماز قائم اکیلی نہیں ہوتی، نماز قائم کرنے کے لیے اقامت دینا پڑتا ہے، نماز قائم کرنے جماعت کی پابندی ہوتی ہے، نماز قائم کرنے کے لیے وقت کی پابندی ہوتی ہے، نماز قائم کرنے کے لیے خشوع و خضوع کرنا پڑتا ہے، نماز قائم کرنے کے لیے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنا پڑتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پر جمے رہیے۔ اب حاجی صاحب ہیں، اب نمازی صاحب ہیں، اب قربانی صاحب ہیں، اب بہت بڑے صاحب ہیں، آپ کی فجر تو نہیں چھوٹتی ہے، لیکن گھر میں بیوی آپ کے بستر پہ سو رہی ہے، اب جگانے کے لیے تیار نہیں ہے، بچے پیسے لا کے دیتے ہیں، نیند اس کی خراب ہو جائے گی، اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ نماز قائم کرنا ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر نماز قائم کرنے کی بات آئے گی، گھر میں نماز کا ایسا پروگرام رچایا جائے گا، سجایا جائے گا، آپ کو اٹھا دیا گیا، آپ اٹھ گئے، خود بیوی بچوں کو اٹھائیے، جو بچے مسجد آنے کے لائق ہیں انہیں مسجد لائیے، جو آنے کے لائق نہیں ہے عورتیں انہیں گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ دیجئے۔ یہ سب ہے نماز قائم کرنے کے طریقے، کہاں ہے؟ فرمایا والمقیم الصلاۃ، تیسری صفت کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں۔ اور چوتھی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں روزی دی ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، جو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ابھی قربانی میں آپ نے خرچ کیا، صدقہ و خیرات میں آپ نے خرچ کیا، بیوی بچوں کی پرورش و نگہداشت میں آپ نے خرچ کیا، دوست احباب کی تعاون کرنے میں آپ نے خرچ کیا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے میں آپ نے خرچ کیا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب بھی اللہ کہتا ہے مما رزقنا، ہم نے انہیں روزی دی ہے، وہاں قرآن مقدس نے شرائط بھی کی ہے، طیبات، اگر آپ نے حلال کمایا ہے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزی ملی ہے، حرام کمائی آپ نے کی ہے، چوری و چھنتائی آپ نے کی ہے، ڈکیتی اور رہزنی آپ نے کی ہے، خیانت آپ نے کی ہے، سود کا معاملہ کیا ہے، رشوت کا معاملہ کیا ہے، یا جو بھی الٹے سیدھے طریقے ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کے برخلاف ہو، کسی طرح آپ نے مال کما لیا، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، وہ آپ کی شیطانی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مطلب اللہ نے جو پاکیزہ روزی آپ کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ حلال کمایا، حلالی میں خرچ کرنا ہے، حرام کما کر
نہ حرام میں خرچ کرنا ہے نہ حلال میں خرچ کرنا ہے۔ حرام کمائی صرف حرام ہی میں خرچ ہو ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کمانا ہی نہیں حرام ہے۔ اگر آپ نے حلال کمائی کی ہے تو حلال کمائی سے حرام میں اس کا خرچ کرنا بھی غلط ہے، حلالی میں خرچ کرنا پڑے گا۔ کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، روزی دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 4 اوصاف قربانی کے باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے قربانی کی ہے، بدھ کو بھی کیا، جمعرات کو بھی کیا، آج جمعہ کو بھی کچھ لوگ کیے ہوں گے اور کچھ لوگ بھی کر سکیں گے۔ یہ جو قربانی آپ نے کی ہے، اس سے مطالبہ ہم سے آپ سے کیا گیا کہ آپ اللہ کا نام پر لرز جائیے، اللہ کی بڑائی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیجئے۔ کوئی آسان سی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے خالص و مخلص بن جانا یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس کے لیے آپ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، خاندان کے لوگ بچھڑ سکتے ہیں، دوست احباب اپنے تعلقات کو منقطع کر سکتے ہیں، اور علاوہ بھی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دقتیں ہی دقتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ایسی گھڑی میں آپ کی ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ ہم مصیبت میں صرف اللہ کے واسطے صبر کریں گے۔ انشاءاللہ قبری صبر کی صورتیں کیا ہوتی ہیں اس کی تفصیل بتلائیں گے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اقامت صلاح، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یاد رکھیے گا قرآن مقدس کے 2 بنیادی احکام ہیں، جو صرف 2 بنیادی عمل نہیں ہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کو اپنے دامن میں ان دونوں احکام نے سمیٹ کے رکھا ہے، جسے ایک لفظ میں اگر بیان کرنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں نماز کی پابندی کا حکم دے کر اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی گئی ہے، اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دے کر حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کا حکم دیا گیا۔ گویا اللہ کا بھی حق ادا کیجئے اور بندوں کا بھی حق ادا کیجئے۔ وہ انسان در حقیقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی صورت میں اپنے آپ کو مخبت، عاجزی، انکساری کرنے والا بنا سکتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کتنے اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں خوب اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن بندوں کا حق دبا کے رکھیں۔ بہت سے لوگ ہیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے رات دن اپنے آپ کو وقف کر لیے ہیں، جب دیکھیے فلاں میٹنگ میں ہے، فلاں کی ضرورت پوری کرنے میں ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اس کے تعاون کرنے میں لگے ہوئے ہیں، رات دن اسی فراق میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا حقوق اللہ کے بغیر حقوق العباد کی ادائیگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کا حقوق اللہ کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دونوں حقوق ادا کیجئے کہ دونوں سے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کا بھی حق ادا کیجئے اور بندوں کا بھی حق ادا کیجئے۔ اس کے بعد اسی قربانی کی زمرے میں خاص بات، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کو قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے۔ خون نالی میں بہہ جاتا، گوشت پیٹ میں ہضم ہو جاتا، واللہ کے پہنچتا نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین جب قربانی کرتے تھے تو خانہ کعبہ کے سامنے جا کر گوشت رکھ دیتے تھے، کہا یہ اللہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد خون میں اپنے ہاتھ کو رنگتے اور کعبہ کے دروازے پر ہاتھ کا نشان لگا دیتے، یہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچا دیا۔ قرآن نے کہا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ آج گوشت پہنچانے کی صورت تو نہیں ہے، لیکن گوشت کی جگہ پر خون لوگ پہنچاتے ہیں۔ جانور کو ذبح کیا، اپنے ہاتھ کا چھاپ لیا اور اپنے دروازے پہ رکھتے ہیں، اور کہیں کہ دیکھا کہ گوشت کی ہڈی، گوشت تو نہیں رکھتے، ہڈی لگا دیتے ہیں۔ نہ جنات آئے گا، نہ شیطان آئے گا، نہ نظر بد لگے گی، نہ بھوت پریت پکڑے گا، اور قسم کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اسی مشرکانہ اور زمانہ جاہلیت کی حرکتوں کی نقالی۔ بہت سے گھروں میں دیکھا گیا ہے
چھاپ پڑا ہوا خون کا، کیا قربانی کیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا اللہ کو نہ گوشت پہنچتا اور نہ خون پہنچتا، پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، آپ کی جانب سے جو تقوی ہے، ڈر اللہ کا، وہ پہنچتا ہے۔ آپ نے کس جذبے سے، کس ارادے سے، کس نیت سے، کیسے عزائم کی تکمیلات کے لیے قربانی جیسے عمل کو پیش کیا ہے، وہ پہنچتا ہے۔ نیت بخیر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور نیت میں فضول پیدا ہوا وہ مردود ہے۔ پھر اس کے بعد پھر قرآن نے کہا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، غور کرو، ایسے ہی اللہ نے تمہارے لیے جانور کو تابع فرما بردار بنا دیا تاکہ اللہ نے جو شرعی طریقہ تمہیں سکھلایا ہے، دستور شرعی اور دستور محمدی کے مطابق، اس پر اللہ کا نام لو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، محسن کے دو معنی، احسان کرنے والے اور اخلاص کرنے والے۔ مطلب قربانی اگر آپ نے احسان کے جذبے کے ساتھ اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، تب تو اس قربانی کے جانور کے مقبول ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی اور اس کے بہتر فائدے آپ کو میسر ہوں گے، اس کا مجدہ آپ کو سنایا جاتا ہے۔ تو قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچا ہے نہ خون پہنچا ہے، کس جذبے سے آپ نے کیا ہے وہی پہنچا ہے۔ آدمی جانور لاتا ہے اور 70 جگہ گھماتا ہے۔ آج کل گھمانے کا طریقہ واٹس ایپ کے ذریعے سے دوست احباب میں بھیج دیتا ہے، یہ ہم نے لیا ہے، اتنا میں لیا ہے، پرورش اتنا میں کرایا ہے، اس طرح یہ وغیرہ ذالک، یہ سب بھی گھمانے کا طریقہ ہے۔ ریا و نمود کی شکل یہ بھی ہے، دکھاوے کی صورت یہ بھی ہے۔ علاوہ اس کے جو کام آپ نے کیا وہ اللہ کو معلوم ہے کس نیت سے کیا نہیں کیا، دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ نیت بخیر ہے تو اس کا فائدہ پہنچے گا، نیت میں فطور ہے تو سوائے نقصان کے اور کچھ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ مال تو گیا گیا، الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم گردانے جائیں گے۔ تو یہ قربانی سے متعلق کچھ باتیں، ایک بات کہہ کے بات ختم کر دیں۔ قربانی 3 دن ہے یا 4 دن؟ 3 دن میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، 10ویں 11ویں اور 12ویں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چوتھے دن قربانی یعنی 13 تاریخ کی قربانی سے متعلق اختلاف ہے، اور یہ اختلاف آج کے اختلاف نہیں ہے، یہ صحابہ کے زمانے سے اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کہتے تھے بقرعید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور اس کے بعد 2 دن یعنی 12 تاریخ۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ عید الاضحیٰ کا دن، اس کے بعد 3 دن یعنی 4 دن۔ 3 یا 4 دن قربانی کرنے کی اجازت آپ کو دی گئی ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے، پہلے دن قربانی کا ثواب زیادہ ہے، دوسرے دن کرنے کا ثواب اس سے کچھ کم ہے، تیسرے دن کرنے کا ثواب اس سے کم ہے، اور چوتھے دن کرنے کا ثواب اس سے بھی کم ہے۔ لیکن اگر کسی کی طبیعت بھرتی ہو تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، قربانی چوتھے دن بھی کی جا سکتی ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو نہیں کرتا ہے اسے ملعون یا مطعون مت گردانی، جو کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی مت کیجیے، چونکہ صحابہ کرام کی اعمال ہمارے سامنے اور ان کے فرمودہ دونوں طریقے سے ہیں۔ اس مناسبت سے کسی صحابی کے طرز عمل پر کوئی انسان عمل کرتا ہے اس کو ملامت نہیں کیا سکتا ہے۔ طبیعت آپ کی بھرتی ہے، چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں، نہیں بھرتی ہے تو آپ تیسرے دن پہ اکتفا کیجئے، کرنے والے کو برا بھلا مت کیجئے۔ لیکن قربانی پہلی تاریخ 10ویں تاریخ کو ہو، 11ویں 12ویں کو ہو، 13ویں کو ہو، ان تمام قربانیوں میں آپ سے مطالبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہو، دکھاوا اور ریا و نمود نہ ہو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض ہے انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ہے ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بچے ہوئے ہیں انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ دین و ایمان پر قائم رکھ، اور اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔
ان کے حسنات کو قبول فرما لے اور ان کے سیئات کو درگزر فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔